بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان ہو یا نون لیگ، تحریک لبیک پر ظلم کرنے والے سب رسوا ہو گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی دعا کا اثر، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے باہر نہیں آئی۔ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے میدان لگایا ہے تو ہمیشہ ہی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے معاملے پر لگایا ہے۔ ناظرین کرام، جب نواز شریف کی حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ اور تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں تاریخی دھرنا دیا، اور ناظرین کرام، اس دھرنے میں تحریک لبیک کے کارکن شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت میں فرانس کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے فیض آباد میں دھرنا دیا، جس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہوا۔ مگر ناظرین کرام، جب اس معاہدے پر عمل کا وقت آیا تو عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے موجودہ سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے 50 کے قریب کارکن شہید اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگائی گئی، اور اہم بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ناظرین کرام، اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے اپنے آخری خطاب میں یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، جس نے بھی تحریک لبیک کے کارکنوں پر ظلم کیا ہے اور ان کا خون بہایا ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے رسوا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی دعا کا اثر دیکھیں کہ شہباز شریف اور نون لیگ حکومت میں آ کر رسوا ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کبھی دھرنے کا اعلان کر کے اور کبھی جیل برو تحریک کا اعلان کر کے اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جنرل باجوہ صاحب پر نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جس نے بھی تحریک لبیک اور اس کے کارکنوں پر ظلم کیا تھا وہ آج ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔